بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان ہوئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی، جس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں ہے۔ ان 40 دنوں میں ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذی الحج کے شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر تورات حاصل کرنے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 دن رات وہاں ٹھہرے اور اس عرصے میں کسی سے بات چیت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریر صورت میں آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ دوسری طرف سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا محبوب ہے۔ وہ لوگ 1 ماہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، اور ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے۔ حضرت ہارون اور ان کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور و نفور رہے۔ جب حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں اس گناہ کا کفارہ بتایا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان مرتد ہونے والوں کی توبہ کا بیان آیت نمبر 53 میں کے بعد آیا ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کے بہکاووں سے بچائے اور دین حق پہ چلتا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔